بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے ماشاءاللہ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ تو آپ بھی سب کے لیے دعا ضرور مانگا کریں۔ فرمایا جو بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے نا، تو جو بندہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کسی کے لیے، تو سب سے پہلے اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جس طرح انسان دنیا کا کوئی کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد جو ہے نا اسے مزدوری ملتی ہے اس کی محنت کی، تو اگر ہم نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، اور بعض اوقات انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی حاجت ہوتی ہے، تو وہ رات کے اخیر پہر میں اٹھتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے۔ تو اس بندے سے اللہ پاک بڑی محبت کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، تم مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے انتظار میں ہوتے ہیں
کہ کس وقت میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مانگنے کا بہترین جو وقت ہے نا، بہترین جو وقت ہے انسان اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ رات کے اخیر پہر میں اٹھے، وضو کریں اور نوافل ادا کریں۔ نوافل ادا کر کے پھر اللہ سے مانگیں۔ اور اسی طرح فرض نماز کے بعد بھی مانگیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں۔ اور دنیا کے انسان کو دیکھیں، ملنے کے لیے جیسے کوئی بڑا افسر ہوتا ہے یا کوئی بڑا وزیر ہوتا ہے، آدمی اس کے پاس جاتا ہے ملنے کے لیے، تو پتہ نہیں کسی کی تو ملاقات ہی نہیں ہوتی، اور ملاقات ہوتی ہے تو بس 2-4 منٹ کی ہوتی ہے، وہ بھی پتہ نہیں کب نمبر لگے۔ مگر جس نے یہ جہاں بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنایا، سورج بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، ساری مخلوق کو پیدا کیا، ساری مخلوق کو رزق دینے والے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، موت دینے والے، زندگی دینے والے، نفع دینے والے، نقصان دینے والے، کامیابی دینے والے، ناکامی دینے والے، صحت دینے والے، بیماری دینے والے، خوشی دینے والے، غمی دینے والے، حالات کے بنانے والے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والے، سب کے اللہ، فرشتوں کے اللہ، پیغمبروں کے اللہ، جنات کے اللہ، پرندوں کے اللہ، ساری مخلوق کے اللہ، جس نے یہ سب کچھ بنایا، جو سب کو رزق دے رہے، اس اللہ سے ملاقات ہر آدمی کر سکتا ہے۔ اس رب سے بات ہر مخلوق کر سکتی ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے، تو اس اللہ اکبر، تو اس اللہ سے جو نا ملاقات ہر انسان جب چاہے کر سکتا ہے۔ رات کے اخیر پہر میں اٹھے اور اپنے دل کا حال شروع کر دے، بس دنیا کے آگے رونے سے بہتر ہے اس کے آگے رویا جائے۔ دنیا کو حال سنائیں گے، دنیا والے حال کو سن کر لوگوں تک پہنچائیں گے، مذاق اڑائیں گے، اور اللہ کو حال سنائیں گے۔ یقین مانیے، اللہ اکبر، اللہ کو حال سنائیں گے تو سارے کام ہمارے بنیں گے بھائی۔ جو بھی کام ہمارا رکا ہوا ہو، اللہ سے ہم وہ کام کروائیں۔ اللہ سب کو دیکھ رہے، سب کی سن رہے، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سارے خزانے اسی کے ہیں۔ سمندر، اللہ اکبر، سونے کے پہاڑ، اللہ اکبر، یہ لوہا، یہ گیس، یہ پٹرول، یہ نمک، یہ کوئلہ، یہ ساری نعمتیں اللہ پاک دے رہے ہیں۔ کتنے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے بڑے جنگلات ہیں، سمندر، اور سمندر کے اندر مخلوق کو دیکھیں،
کتنی مخلوق ہے سمندر کے اندر رہ رہی. سمندر کی زندگی الگ ہے اور اس دنیا کی زندگی خشکی والی زندگی الگ ہے. جو مخلوق سمندر کے اندر رہ رہی وہ زمین کے اوپر نہیں رہ سکتی، اور جو مخلوق زمین کے اوپر رہ رہی وہ سمندر کے اندر نہیں رہ سکتی. اللہ کی قدرت دیکھیں، اس کی طاقت دیکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی مخلوق ہے سمندر کے اندر، منو اور ٹنو کے حساب سے کھا رہی. اللہ انہیں کھلا رہے ہیں. دنیا میں کتنے پرندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رہے. یہاں کے پرندے وہاں جاتے ہیں، وہاں کے پرندے یہاں آتے ہیں، اور شام کو جب اپنے اپنے گھونسلوں میں لوٹتے ہیں تو ان کے گودے بھرے ہوتے ہیں. کون بھرتا ہے؟ ایک ہی ذات ہے. اور جنگل کا درندے، شیر، اللہ تعالیٰ اسے روزانہ تازہ گوشت کھلاتے ہیں. کتنی مخلوق ہے، ساری مخلوق کو اللہ کھلا رہے، پلا رہے. اور اللہ کی نگاہ ہے ہر انسان کے اوپر، جنات کے اوپر، چرند پرند درند، حشرات الارض، جتنی مخلوق ہے ساری مخلوق کو اللہ پاک کھلا رہے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم محنت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک نہ چاہیں تو ہمیں ایک پانی کا گھونٹ نہ دیں. یہ سب کچھ اسی کا ہے. زمین اسی کی، آسمان اسی کا، چاند اسی کا، سورج اسی کا، سب کچھ اسی کا ہے. یہ سب کچھ اس کی ملک میں ہے. اس رب کو پہچانے. وہ رب چاہتا ہے جب بندہ میرے پاس آئے تو کامیاب ہو کر آئے. تو کامیابی کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا ہے، اور دین کی محنت تو اس دین پر چلیں گے اللہ پاک ہم سے راضی ہوں گے. اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب کریں گے. تو اس کے لیے جو نا ہم اپنے رب کو پہچان لیں، اس کی عبادت کریں، ہر وقت اس کی بندگی کریں، اس سے تعلق بنائیں. ہم اپنا دنیا کا تعلق کا دھوکہ ہے، دنیا کی نعمتیں نعمتوں کا دھوکہ ہے، دنیا کی عزت کا دھوکہ ہے. اصل عزت آخرت کی، اصل نعمتیں آخرت کی. وہاں اللہ اکبر ایک ادنے درجے کے جنتی کو اس دنیا کی زمین سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اللہ اکبر. اس جنت کو ہم بھول گئے. اتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ روزانہ اسے سجاتے ہیں کہ میرے بندے آئیں گے. روزانہ سجاتے ہیں اس جنت کو. اور ہم ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں.
اور کبھی ہم نے اپنی اولاد کی بھی فکر نہیں کی کہ میرے بچے جنت میں چلے جائیں، جنت میں ان کا گھر بھی بنے۔ دنیا کے گھر کے لیے کتنے فکر مند ہو رہے ہیں کہ ان کا اچھا گھر ہو، اچھی نوکری ہو، اچھے گھر میں اس کی شادی ہو۔ کتنے ہم فکر مند ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ ان کا گھر جنت میں بھی بن جائے؟ یقین مانیے یہ سب مٹی ہے، یہ سب دھوکہ ہے، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے والی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو کریں تیاری ہم آخرت کی، کریں ہم راضی اس رب کو جس رب نے بنائی ہے جنت ہمارے لیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔